علامہ عبد الرحمن ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر کرامات کا ذکر کیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ امام جامی ایسے عاشق رسول اور حب آل رسول تھے کہ مروی ہے کہ جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مدینہ کو خواب میں حکم دیا کہ میرے عاشق کو شہر کے باہر روک لیا جائے، ورنہ جس جذب و کیف میں وہ آ رہا ہے مجھے اس کے دل دہی کے لیے گنبد خضرا سے باہر آنا پڑے گا۔ اس واقعے سے علامہ جامی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ واقعہ اس لیے بھی بیان کیا گیا تاکہ آپ یہ یقین کریں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں بیان کردہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات نہایت وثوق ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔ ایک دن منصور نے اپنے دربان کو ہدایت کی کہ حضرت امام جعفر صادق کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے شہید کر دینا۔ اسی دن حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور منصور عباسی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور واپس تشریف لے گئے تو منصور نے دربان کو بلا کر کہا، میں نے تجھے کس بات کا حکم دیا تھا؟ دربان بولا، خدا کی قسم میں نے حضرت جعفر صادق کو آپ کے پاس آتے دیکھا نہ جاتے، بس اتنا نظر آیا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ منصور کے ایک دربان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز اسے غمگین اور پریشان دیکھا تو کہا، اے بادشاہ آپ متفکر کیوں ہیں؟ میں نے علویوں کے ایک بڑے گروہ کو مروا دیا لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ کہنے لگا، وہ جعفر بن محمد ہیں۔ میں نے کہا، وہ تو ایسی ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتی ہیں، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ خلیفہ بولا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کچھ ارادت و عقیدت رکھتے ہو۔ میں نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اس کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ جو ہی جعفر بن محمد آئیں اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا اور تم انہیں شہید کر دینا۔ پھر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے جس کا مجھے پتہ نہ چلا، لیکن میں نے اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیا کہ منصور کے محلوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس میں سے اس طرح باہر نکلا جیسے ایک کشتی سمندر کی تند و تیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ اس کا عجیب حلیہ تھا، وہ لرزہ براندام، برہنہ سر اور بنہنہ پاؤں تھا۔ حضرت جعفر صادق کے استقبال کے لیے آیا اور آپ کے بازو کو پکڑ کر اپنے ساتھ تکیے پر بٹھایا اور کہنے لگا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ پھر کہنے لگے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بجز اس کے کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے یہاں بلایا نہ کرو، میں جس وقت خود چاہوں آ جایا کروں گا۔ آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے تو منصور نے اسی وقت رات کو سونے کا لباس طلب کیا اور رات گئے تک سوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو گئی اور بیدار ہوا تو نماز ادا کر کے مجھے بلایا اور کہا، جس وقت میں نے جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا میرے محل پر۔ وہ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تم نے حضرت جعفر صادق کو کوئی گزند پہنچائی تو تجھے تیرے محل سمیت فنا کر دوں گا۔ اس پر میری طبیعت غیر ہو گئی جو تم نے دیکھ ہی لی۔ میں نے کہا، یہ جادو یا سحر نہیں، یہ تو اسم اعظم قرآن کریم کی خاصیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے جو چاہا وہی ہوتا رہا۔ ایک آدمی آپ کے پاس 10,000 دینار لے کر آیا اور کہا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے اس پیسے سے کوئی سرائے خرید لیں تاکہ میں حج سے واپس آؤں تو اپنے اہل و عیال سمیت اس میں رہائش اختیار کروں۔ حج سے واپسی پر وہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے بہشت میں سرائے خرید لی ہے، جس کی پہلی حد حضور پر، دوسری حضرت علی اور تیسری حضرت حسن اور چوتھی حضرت حسین پر ختم ہوتی ہے۔ یہ لو، میں نے پروانہ لکھ دیا ہے۔ اور اس نے یہ بات سنی تو کہا، اس پر میں خوش ہوں۔ چنانچہ وہ پروانہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔
گھر جاتے ہی بیمار ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ اس پروانے کو میری وفات کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ لوائقین نے تدفین کے وقت اس پروانے کو بھی قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی پروانہ قبر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر یہ مرقوم تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں موسم حج میں مکہ معظمہ میں نماز عصر ادا کر رہا تھا کہ فراغت کے بعد میں کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ میں وہاں سے ایک گچھا انگوروں کا اور نئی چادریں پڑی ہوئی دیکھی۔ اس وقت انگور کہیں بھی دستیاب نہ تھے۔ جب صفا و مروہ پر پہنچے تو اس سے ایک شخص ملا جس نے کہا، اے ابن رسول اللہ میرا تن ڈھانپیے، اللہ تعالیٰ آپ کا تن ڈھانپے گا۔ انہوں نے دونوں چادریں اسے دے دیں اور میں نے پوچھا یہ چادریں دینے والے کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے قول کے مطابق ہمارا اسی طرح پاس لحاظ رکھو جیسے ان دو یتیموں کا پاس لحاظ حضرت خضر نے کیا تھا کیونکہ ان کا باپ صالح تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامات کے بارے میں میں نے ذکر کیا۔ ایک تو میری دلی وابستگی آپ سے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی اور اسی بیس پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔